بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقے نظر نہیں ہے۔ بھائی تو کتنے ہی زیادہ حسین پر مرے، لیکن اس نے مرنا تو ہے نا ایک دن۔ تو آپ کے حسن کا معیار کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اس کے بعد بھی اللہ کی نظر میں آپ کا معیار اونچا نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی چیز پہ مر رہے ہیں، ایسی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں جس نے خود مرنا ہے۔ مر رہے ہو ایسوں پہ جو خود مریں گے، تو بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے، آگ میں جل رہا ہے۔ اگر آپ آگ میں چھلانگ لگا کے اس کو بچا سکتے ہو تو آپ چھلانگ لگائیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں جب آگ میں چھلانگ لگاؤں گا اس کو بچانے کے لیے 100% یقین ہے یہ پھر بھی نہیں بچے گا، لیکن میں مر جاؤں گا اس کے ساتھ۔ تو لوگ کہیں گے نا کہ جو مرنے والا ہے خود اس پہ کیوں مر رہا ہے تو؟ تو بھائی دنیا میں جتنی خوبصورت چیز ہو، بلڈنگیں، آج کل یہ عشمش مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ چل گیا ہے، کیونکہ بدنظری دبا کے ہو رہی ہے۔ اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے، ٹیچریں فیمیل ٹیچرز دیکھ رہی ہیں وہ لڑکوں پہ عاشق ہو رہی ہیں۔ جو بڑی عمر کی انٹیاں ہیں ان کو جب یہ لونڈے لپاڑے اسکول میں نظر آتے ہیں، نوجوان فریش چہرے، ان کو اپنے میاں کیا لگتے ہیں، عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں، آڑے ترچے لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کمپلینس آتی ہیں، وہ اس پہ عاشق ہو رہی ہیں، وہ کسی پہ عاشق ہو رہا ہے، وہ کلاس فیلو پہ عاشق، وہ پڑوسوں، کیونکہ پردہ بھی معاشرے میں ختم، اور بدنظری کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ کسی لڑکی کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا نوجوان، وہ تھینک یو کہتی ہے، شکریہ، ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں دیکھا۔ پہلے کسی خاتون کو کہتے ہیں آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اٹھا کے جوتا مارتی تھی۔ اب ڈراموں فلموں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کسی خاتون سے کہیں آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، تو کیا کہے گی؟ تھینک یو، بہت شکریہ۔ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ نہیں چل رہا؟ تو ایسے موقع پہ ہول سیل کے حساب سے عشق بولو بھائی پھیلے۔ ہم رو رہے ہیں کہ مکانوں سے دل نہ لگاؤ، ہم رو رہے ہیں گاڑیوں سے دل نہ لگاؤ، دولت سے دل نہ لگاؤ، لوگ کہہ رہے ہیں اصل ٹینشن تو یہ ہے۔ خودکشیاں جو سب سے زیادہ ہو رہی ہیں نا، آپ تحقیق کرو، ہمارے ملکوں میں جو خودکشی ہو رہی ہے، ان میں سب سے زیادہ خودکشی سے مرنے والے ناکام عاشق ہیں۔ سمجھ رہے؟ ناکام عاشق انجام نہیں دیکھتے بھائی، انجام کیا ہوگا اس کا۔ میں جو لوگ، جیسے میں ارطغرل ڈرامہ کا مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں نا جو پہلے سے برے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے یہ دیکھ لو۔ تو ایسے ہی میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو تم جو ہیروئنز دیکھ رہے ہو نا، خوبصورت 1975 کی ہیروئنز نکال کے دیکھو، یا 1974 یا 76 کی، اور اب دیکھو 2020 میں کیسی لگ رہی ہے وہ۔ نہیں آ رہی بات؟ 1974 کی جب شکل دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے نہیں، اور کاش مجھے یہ مل جائے۔ 2020 میں دیکھو گے آپ بولو گے یار میری نانی اس سے الحمدللہ بہتر ہیں، اللہ کرے یہ میرے نانا کو بھی نہ ملے۔ اگر نانی کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے نانا کی شادی بھی اس سے کرانے کے لیے تیار نہیں، میرے نانا اس سے زیادہ ہینڈسم ہے۔ اور ان ہیروئنوں پہ زیادہ جلدی بڑھاپا آتا ہے، کیونکہ ان کی نیچرل لائف نہیں، بچے تو پیدا کیے نہیں ہوتے انہوں نے، تو جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ نیچرل لائف نہیں ہے نا ان کی، نہ وقت پہ شادی ہوتی ہے، نہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک آدھ پیدا ہوا بریک، وہ ظاہر ہے وہ پھر فطرت سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے، جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ کب تک چلیں گے انجیکشنوں پہ اور وہ رنگ کے ڈبوں پہ؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ شاعر کہتا ہے کہ تم ہم سے چھپتی ہو، محبوبہ سے کہتا ہے، تو لنڈا بازار میں ہر آدمی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ طارق روڈ والے بھی جاتے ہیں لنڈا بازار، ڈیفنس والے بھی جاتے ہیں، بحریہ ٹاؤن والے بھی جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہی چیز۔ جب میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی لیدر کی، لوگ کہہ رہے لنڈا بازار کی ہے، مان نہیں رہا کوئی۔ میں نے کہا آئندہ لنڈا بازار سے ہی خریدوں گا،
اور بولوں گا طارق روڈ کی ہے پھر مان جائیں گے. کیونکہ لنڈے کے مال میں اور طارق روڈ کے مال میں کوئی صاحب بصیرت ہو تو وہ ایسی چیز اٹھا کے لے آئے گا لنڈے سے کوئی فرق پتا نہیں چلتا. تو اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کب تک اس ڈسٹیمپر کی اور یہ اس کی وجہ سے اپنی فزیکل جو فٹنس ہے اس کو برقرار رکھو گے, اور اللہ کی قدرت کی خواتین پہ بڑھاپا اور بھی جلدی آتا ہے کیونکہ ان پہ مرنے والے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو اللہ ان کو جلدی مارتا ہے. ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو خراب کیا ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ان کو جلدی خراب کروں گا تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. تو 1974 تو بہت پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے, 80 میں چلے ہیں, 90 میں چلے ہیں. کوئی 90 کی ہیروئن لکھ کے پھر 2020 میں دیکھو اس کو اب کیسی لگ رہی ہے. گوگل پہ لکھیں اب کیسی لگ رہی ہے. گوگل تو ایسا ہوشیار ہے, جو لکھو بتا دیتا ہے, سب کچھ بتاتا ہے گوگل. تو وہ پورا بتا دے گا کیسی لگ رہی ہے, لکھا بھی بولے گا اب بتا, نیچے یہ بھی کمنٹس آئیں گے گوگل کے اب بتا. تو بھائی وہ کیا دوبارہ شعر پڑھ لوں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. بلند ان لوگوں کا نظر کا ذوق ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پہ مرتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں. ناپاک محبتیں قبر میں ساتھ نہیں جاتی, پاک محبتیں جاتی ہیں. ماں باپ کی محبت قبر میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بیوی سے محبت بھی کام آئے گی, بھائی بہنوں کی محبت بھی, بولو بھائی, کام آئے گی. یہ جو گرل فرینڈ کی محبت ہے یہ یہیں, اور وہ بھی 2-4 دن روئے گی, اس کے بعد اس کی سیٹنگ فوراً, بلکہ ہو سکتا ہے اسی وقت چل رہی ہو, آپ کو پتہ نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. وہ میں سنا دوں دوبارہ, بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی کی شادی ہوئی, خود ہزاروں سے دوستیاں تھیں لیکن بیوی ایسی چاہیے تھی انتہائی پاک دامن کہ جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی مرد کی طرف نہ دیکھا ہو. آج کل معیار یہی ہے نا کہ خود پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. جب شادی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنی بیگم سے کہنے لگا آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت. یہ بیچارہ ویسے ہی مسرت راحت, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے آج سے تم ہی میری چاہت بھی, تم ہی میری راحت بھی, تم ہی میری مسرت بھی, تم ہی میری کائنات بھی. کہتے ٹھیک ہے پھر آج سے ستار بھی تم, غفار بھی تم, سلیم بھی تم اور وسیم بھی تم. وہ حیران ہے یہ کہ وہ کیا رہا ہے. تو یہ ہے وہ محبتیں جس پہ لوگ کیا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. وفا نہیں ہے, وفا کے ڈائلاگ اس کی علامت نہیں ہے کہ وفا ہے. دیکھو پاکیزہ رشتہ, جتنا پاکیزہ رشتہ اللہ نے والدین اور اولاد کا بنایا, خدا کی قسم اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ ہو نہیں سکتا. ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, کیسا پیارا رشتہ ہے بھائی, اس پہ مر نہیں رہے. باپ ناراض ہے تو اسٹریس میں نہیں جا رہے, ڈپریشن میں نہیں جا رہے. کیسے دل ہو گئے ہیں بھائی. ٹائم پاس ہے یہ دنیا, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ